السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زخمی چلا گیا، سارینہ اور اینی دوسرے زخمیوں کو ڈھونڈنے چل پڑی۔ زخمیوں کی کربناک آوازوں اور زخمی گھوڑوں کے بھاگنے دوڑنے کے دھماکوں اور میدان جنگ کی دیگر آوازوں اور آہٹوں میں شارینہ کو یوں لگا جیسے اسے کوئی عورت نے پکارا ہو۔ شارینہ نے رک کر دائیں بائیں دیکھا۔ اسے ایک خاتون نظر آئی جس نے چہرہ نقاب میں ڈھانپ رکھا تھا اور صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ شارینہ، اس لڑکی نے قریب آ کر کہا، تمہیں پہچاننے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ کیا تم شارینہ نہیں ہو؟ ہاں، میں شارینہ ہوں، شارینہ نے کہا۔ چہرے سے نقاب ہٹاؤ کہ میں بھی دیکھ سکوں تم کون ہو۔ تم نے میری زبان میں بات کی ہے، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ نہیں، اس لڑکی نے کہا، میں اربیلا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بھلی بھانتی جانتے پہچانتے ہیں۔ اوہو، اربیلا! شارینہ نے اربیلا کو اپنے بازوؤں میں لے کر بڑی تیزی سے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ جلدی بولو، تمہارے یہاں اکیلے پھرتے رہنا ٹھیک نہیں۔ وہ بدکار اتربون مجھے ساتھ لے آیا تھا، اربیلا نے کہا۔ سنا ہے وہ مارا گیا۔ اس خبر سے میں بہت خوش ہوں۔ یہاں ایک فوجی افسر روباش کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اتربون کی کہیں لاش نظر آئے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ اس کی لاش کے منہ پر تھوکوں گی۔ اربیلا نے شارینہ کو بتایا کہ اسے اتربون اپنے ساتھ داشتہ بنا کر لایا تھا۔ وہ ایک جوان سال فوجی افسر روباش کو دل و جان سے چاہتی تھی اور روباش اس پر فدا ہو جاتا تھا۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی اور ہو بھی جاتی، لیکن اربیلا پر اتربون کی نظر پڑ گئی اور اس نے اپنے ناجائز اختیارات استعمال کرتے ہوئے اربیلا کو داستاں بنا لیا اور اس کے ماں باپ کو کچھ نقد معاوضہ دیا اور ساتھ ہی بہت بری نتائج کی دھمکیاں دے کر ان پر دہشت بھی طاری کر دی۔ اربیلا کے ماں باپ پہلے ہی دہشت زدہ رہتے تھے کیونکہ وہ ہرقل کی بنائی ہوئی عیسائیت کو نہیں مانتے تھے اور قبطی عیسائی تھے۔ انہوں نے قبطی عیسائیوں کو قتل ہوتے یا زیر عتاب آتے دیکھا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر چپ ہو رہے۔ یہ 5-6 مہینے پہلے کی بات تھی۔ اربیلا اتربون کی قید میں بہت روئی چیخی، مگر اتربون نے اس پر تشدد کر کے اپنے قبضے میں ہی رکھا۔ پھر بھی اربیلا 2-3 مرتبہ اپنے محبوب روباش سے ملی۔ ایک بار اتربون کو پتہ چل گیا تو اس نے اربیلا کو مارا پیٹا اور روباش کے خلاف بھی کارروائی کی۔ روباش چونکہ فوجی افسر تھا اور اس کا کوئی دور کا تعلق شاہی خاندان سے بھی بنتا تھا، اس لیے اتربون اس کے خلاف کوئی سنگین یا شدید کارروائی نہ کر سکا، لیکن اسے معاف کرنے پر بھی راضی نہ ہوا۔ اس وقت روباش سکندریہ میں تھا۔ اتربون نے روباش کو سکندریہ سے بلا کر ان فوجی دستوں میں شامل کر دیا جو فرما اور بلبیس کے قلعوں میں تھے۔ یہ اس توقع پر کیا کہ روباش لڑائی میں مارا جائے گا۔ اب اتربون 12,000 فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے آیا تو اربیلا کو بھی ساتھ لے آیا۔ اربیلا کے علاوہ ایک اور لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ مسلمان تو اپنی بیویوں، بہنوں یا بیٹیوں کو ساتھ رکھتے تھے، لیکن رومی فوج کے افسر داشتاؤں کو محاذ پر لے جاتے تھے۔ اتربون تو عورت کا ولدادہ تھا۔ اربیلا کو کس طرح معلوم ہو گیا تھا کہ روباش بلبیس کے قلعے میں ہے؟ اربیلا نے شارینہ کو بتایا کہ اتربون کی دوسری داشتاں اس کا ساتھ دیتی تو شاید دونوں مل کر اتربون کو زہر پلا دیتے یا کسی طرح اسے قتل کر دیتی، لیکن دوسری داشتہ بہت خوش تھی کہ وہ اتنی بڑی جرنیل کی داشتہ ہے۔ اربیلا یہی کر سکتی تھی کہ اتربون کے مارے جانے کی دعائیں کرتی، جو وہ کرتی ہی رہتی تھی۔ آخر اس کے کانوں میں بلبیس کے آخری معرکے کے دوران یہ آواز پڑی کہ اتربون مارا گیا ہے۔ رومی فوج کی خیمہ گاہ بلبیس کے میدان جنگ سے 2-3 میل دور تھی۔ وہاں جو رومی ملازمین وغیرہ تھے وہ سب وہیں سے بھاگ گئے۔ اتربون کی دوسری داستہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ اربیلا اتربون کے خیمے میں ہی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خوش قسمت ہو گئی ہے کہ اتربون مارا گیا ہے۔ بہت دیر بعد وہ خیمے سے نکلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اتنی بڑے خیمے گاہ میں اکیلی ہے۔ وہاں کوئی گھوڑا بھی نہیں تھا کہ وہ اس پر سوار ہو کر بھاگ جاتی۔ اس نے بھاگ جانے کا پکا ارادہ کیا بھی نہیں تھا۔ اتربون کی موت سے بے خبر بلبیس کی طرف چل پڑی۔ وہ روباش کی تلاش میں جا رہی تھی۔ وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتی پھر رہی تھی کہ اسے شارینہ نظر آ گئی۔ شارینہ جب اپنی ماں کے ساتھ ہرقل کے محل میں رہتی تھی، اس وقت اربیلا شارینہ کے پاس آتی اور کچھ دیر دونوں لڑکیاں ہنستی کھیلتا کرتی تھی۔ اندازہ کرو شارینہ، اربیلا نے کہا، میری محبت دیکھو، میں نے روباش کی تلاش میں یہ بھی نہ سوچا کہ مسلمانوں نے مجھے پکڑ لیا تو میرے ساتھ کیسا برا سلوک ہوگا۔ نہیں اربیلا، شارینہ نے کہا، خطرہ صرف یہ تھا کہ تم پکڑی جاتی، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں جو تم ذہن میں لے کر پھرتی ہو۔
مسلمان دشمن کی جس عورتوں کو قیدی بناتے ہیں انہیں پیچھے بھیج دیا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان خواہ وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو کسی عورت کو داشتہ نہیں بنا سکتا، اسے باقاعدہ نکاح کے بعد بیوی بنا سکتا ہے، اور قیدی عورتوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ تم پکڑی جاتی تو تمہیں نقصان صرف یہ ہوتا کہ روباس کو نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ میں سوچتی ہوں تم روباس کو کہاں کہاں ڈھونڈتی پھرو گی۔ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کر سکو گی شارینہ؟ اربیلا نے روتے ہوئے کہا، یہ تو میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تم یہاں کس حیثیت میں ہو اور کیا تم میری کچھ مدد کر بھی سکتی ہو یا نہیں۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ میں نے یہاں پہنچتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور جس کے ساتھ آئی تھی اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ میں تم پر شرط عائد نہیں کر رہی، مشورہ دے رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ روباش کو تلاش کروں گی۔ اگر وہ زندہ مل گیا تو تم دونوں اسلام قبول کر لینا اور تمہاری شادی ہو جائے گی۔ شارینہ نے اربیلا کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں اور رومیوں میں کیا فرق ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی خاندان شاہی خاندان نہیں ہوتا۔ خلیفہ اور سپہ سالار بھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور اعلیٰ نسل نہیں سمجھتے۔ اربیلا نے یہ باتیں سنی تو کہا کہ یہ شرط ہے یا مشورہ؟ روباش مل جائے تو دونوں اسلام قبول کر لیں گے۔ شارینہ اینی کو وہیں چھوڑ کر اربیلا کے ساتھ لیے قلعے کے اندر چلی گئی۔ وہ سب سے پہلے ان رومی فوجیوں کو دیکھنا چاہتی تھی جو ہتھیار ڈال رہے تھے۔ بڑی مضبوط، چوڑی اور اونچی دیواروں کے اظہار میں بلبیس کا شہر آباد تھا۔ ان دیواروں کے اندر بھی جگہ جگہ لاشیں پڑی تھیں، ان میں بے ہوش زخمی بھی تھے۔ شارینہ کو معلوم تھا کہ ہتھیار کہاں ڈلوائے جا رہے ہوں گے۔ اندر ایک بڑا وسیع و عریض میدان تھا۔ شارینہ سب سے پہلے قیدیوں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ شارینہ اور اربیلا اس میدان سے بھی کچھ دور ہی تھی کہ انہیں رومی فوجیوں کی ایک ٹولی آتی نظر آئی۔ تعداد میں وہ 25-30 ہوگی۔ 3-4 مجاہدین انہیں ہانک کر میدان کی طرف لا رہے تھے۔ یہ ٹولی ان دونوں کے قریب سے گزری تو اچانک اربیلا چلائی، روباس! وہ اس ٹولی کی طرف دوڑ پڑی۔ روباس اس ٹولی میں تھا۔ شارینہ بھی اس کے پیچھے دوڑی گئی۔ روباس نے اربیلا کو دیکھا تو ٹولی میں سے نکل آیا۔ اوئے رومی! ایک مجاہد نے روباس کو ڈانٹ کر کہا، کدھر چل پڑے؟ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہو، تم قیدی ہو۔ اگر یہ مجاہد روباس کو دھکیل کر پھر ٹولی میں شامل نہ کر دیتا تو روباس کو پتہ ہی نہ چلتا کہ مجاہد نے کیا کہا تھا، کیونکہ مجاہد عربی بول رہا تھا اور روباس یہ زبان نہیں سمجھتا تھا۔ شارینہ نے اربیلا کو وہیں روک لیا اور کہا کہ وہ چہرے پر پہلے کی طرح نقاب ڈال لے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجاہد نے ان دونوں سے کہا، دوسری عورتوں کے ساتھ جا کر اپنا کام کرو، یہاں تماشا دیکھنے کے لیے مت رکو۔ شارینہ نے اربیلا کو ساتھ لیا اور فوراً وہاں سے چل پڑی اور بڑی تیزی سے چلتی بھاگتی شہر سے نکل گئی۔ معلوم نہیں اس مجاہد نے ان سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ رومی فوج کا ایک افسر انہیں دیکھ کر ان کی طرف کیوں چل پڑا تھا۔ شارینہ یہ خطرہ محسوس کرتی ہی رہی کہ روباس سے پوچھا جائے گا کہ وہ ان لڑکیوں کی طرف کیوں جا رہا تھا۔ شارینہ اربیلا کو ساتھ لیے بڑی ہی تیز چلتی اپنے خاوند حدید کے پاس جا پہنچی۔ اس نے اربیلا کو حدید سے تعارف کروایا اور وہ ساری بات سنائی جو اربیلا اسے سنائی تھی۔ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے روباس کو قیدیوں میں دیکھا ہے، اگر اسے رہائی مل جائے تو یہ دونوں اسلام قبول کر لیں گے۔ حدید نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ حدید اور اس کے ساتھی جاسوسی کے نظام کے مجاہدین تھے۔ ان کا سپہ سالار عمرو بن عاص کے ساتھ براہ راست تعلق تھا۔ یہ مسئلہ سپہ سالار کا تھا اور وہی اس کا آخری فیصلہ دے سکتے تھے۔ اس وقت سپہ سالار کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شہر ابھی فتح ہوا تھا۔ سپہ سالار نہ جانے کہاں کہاں گھوم پھر رہے تھے۔ انہیں شہر کا نظم و نسق بحال کرنا تھا اور ہر طرف کی رپورٹیں لینی تھی، اور سب سے زیادہ نازک اور اہم کام سرکاری مال غنیمت اکٹھا کرنے کا تھا۔ یہ بھی دیکھ